حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہ پڑھایا تو پھر کیا ہوا؟ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عثمان غنی کی خلافت سے ناخوش تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کو ان کا جنازہ پڑھانے کو کہا گیا تو حضرت علی نے کہا میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان غنی نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے نرغے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی تکالیف اور فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان سے ناراض رہے اور ان کی خلافت سے ناخوش تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گھر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ملی، جس کا بار گراں وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینے سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رشتہ داری کی بنا پر دوبارہ ان کو مدینہ منورہ بلا لیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ واپس کیوں بلایا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر نے شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا۔
یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور ہوئیں جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کے محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ ان کی گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں باری باری ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب رشتے کی تلاش تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا حضرات شیخین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو اب واضح بات ہے شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ مہر تک ادا کرنے پر قادر نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک زرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی زرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمزلف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہدیتاً یعنی تحفے میں دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم ہدیہ کیوں نہ دیے، پھر ہدیہ کر دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اپنے مال سے ادا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے زرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا۔ بعد میں استحساناً زرہ بھی ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بھی مجھے ہدیے میں دے دی۔ میں مال اور زرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے عثمان غنی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو آپ نے عرض کی، یہ مجھے حضرت عثمان نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقع میں اپنے ہمزلف بھائی کو یاد رکھتے تھے،
دور عثمانی میں والی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتکلف دعوت کی۔ آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر انس و محبت تھی۔ جرنیل اسلام عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینے والوں کو 3000 درہم بھجوائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی 3000 درہم بھیجے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے اور فرمایا، علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قبول فرما لیا اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان و اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں تھا بلکہ اس اونچی نسبت کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کی چشمدید گواہ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی۔ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا عثمان غنی کا جنازہ وہ پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت و توقیر بھی بہت کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نماز جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے اور عدل و احسان والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اے ہمارے پاک رب، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔